معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھنے لگا ہوں، آپ اس کا جواب سوچیے۔ سوال یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی بات کا، کسی کام کرنے کا، کسی کام کے ہونے کا فیصلہ کر لے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے، تو کیا وہ بات، وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ پھر ایک دفعہ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ جو کہ قادر کریم ہے، تمام قوتوں کا مالک ہے اور اپنا کلی اختیار رکھتا ہے، اس کے اختیار کے سامنے کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دے دے کہ آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ یہ معاملہ اس طرح سے ہے، تو کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آئیے آپ بھی سوچیے۔ میں تھوڑی سی باتیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے اور ہر کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر وہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی قدرتیں اس کو کر گزرتی ہیں اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کام کو نہ ہونے دینا چاہے تو وہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ مسلمانوں کا اعتقاد ہے اور خدا تعالیٰ کی قوت کا اظہار ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنا چاہے تو وہ اسی طرح سے ہوگا جیسا وہ چاہے گا۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کی بات کو رد کر سکے یا اس سے ادھر ادھر ہو سکے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کس طرح سے آج بات شروع کر دی ہے۔ دیکھیے، حجۃ الوداع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے مخاطب ہیں اور پوچھ رہے ہیں، بتائیے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کیا تھا، جو قرآن بھیجا تھا، کیا وہ میں نے آپ کو بیان پہنچا دیا، آپ کے سامنے بیان کر دیا؟ تمام امت نے جواب دیا، ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ اور یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ دہرائی اور امت نے 3 دفعہ جواب دیا کہ ہاں آپ نے یہ پیغام پہنچا دیا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی اس بات پر گواہ بنا لیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی گواہی لے لی اور اللہ تعالیٰ گواہ بنا لیا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ لیکن ہمارے کچھ بھائی، کچھ دوست وہ کہتے ہیں نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خم غدیر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی تنبیہ سے، یعنی یہاں تک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم نے اسے نہ پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ میں یہ بات کلیئر کر چکے تھے۔ چلو آگے چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجئے من کنت مولا فانا علی مولا ہو، اور ولی کا معنی خلیفہ کر لیا۔ میرا اب یہاں ایک سوال ہے، آپ پورے قرآن شریف کا مطالعہ کریے اور بتائیے کہ اسلام نے کون سا ایسا نظام دیا ہے جس کو ہم اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں۔ جو نظام ہوتا ہے اس کے درجے ہوتے ہیں، اس کی تہیں ہوتی ہیں، اس کے مختلف زاویے ہوتے ہیں، مختلف اس کے محکمہ جات ہوتے ہیں۔
جو کہ تیار کیے جاتے ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج اٹھا کر دیکھ لیجئے، جمہوریت کو دیکھیے، اس کے ادارے ہیں، اور سرمایہ دارانہ نظام دیکھیے، اس کے ادارے ہیں، سوشلزم نظام دیکھیے، اس کے ادارے ہیں۔ ہر نظام جسے نظام کہا جاتا ہے اس کے ادارے ہوتے ہیں اور طریقہ کار ہوتا ہے، آئین اور قوانین ہوتے ہیں جس کے تحت وہ نظام چلنا ہوتا ہے۔ پوری امت میں سے کوئی شخص نام لے کر بتا دے وہ کون سے ادارے ہیں جو اسلام نے قائم کیے ہیں، وہ کون سا نظام حکومت اسلام نے قائم کیا ہے۔ آپ نہیں دکھا سکتے۔ جب آپ نظام نہیں دکھا سکتے تو اس نظام کو چلانے والے کے بارے میں وصیت کہاں سے آ گئی؟ اور دوسری بات، اگر یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے وصیت کی تھی اور حضرت علی کو پہلا خلیفہ مقرر کیا تھا، تو کس کی ضرورت تھی کہ اس کو پورا نہ ہونے دیتا اور حضرت علی کو خلیفہ بننے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا؟ جو شروع میں نے کہا ہے، اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ اپنی بات کو پورا کر سکتا ہے اور کرتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہمیں اس کی طرح کے سبق پڑھاتے ہیں، ہم اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا اور ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، امت نے اس پر عمل نہیں کیا، یار یہ باتیں غلط ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ جنگ بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرے، آپ تو کچھ اور چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے کہ آسان سی بات ہو، لیکن میں کیونکہ حق کو کفر کو واضح کرنا چاہتا تھا، لہذا میں نے جنگ بدر کا موقع بنا دیا۔ یعنی بات وہی آ گئی کہ جو اللہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا کہ علی علیہ السلام پہلے خلیفہ ہوں گے تو انہیں پہلے ہی ہونا چاہیے تھا۔ جب اگر وہ پہلے خلیفہ نہیں بنے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق بنے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ہمیں یہ سبق پڑھاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن میں یہ ہے، وہ سب غلط ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کچھ سوچنے کی آپ کے میں کوئی لہر پیدا ہو رہی ہے نا کہ آپ کو اس پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ معزز ناظرین سامعین، میں جب بار بار کہتا ہوں کہ یہ دور بڑا خطرناک دور ہے، لوگ ہمیں قرآن سے دور لے جاتے ہیں اور ان روایات پر لے جاتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، جہاں ان میں کچھ اختلافات ہوتے ہیں، ان کی روایت میں فرق ہوتا ہے، لیکن ہمیں ان پر جا کر فیصلہ کرنے کہتے ہیں۔ ہم کیوں ادھر جائیں؟ ہم قرآن پہ رہیں گے، ہم قرآن سے چمٹے رہیں گے اور قرآن کے فیصلوں پر عمل ہوگا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ یقین ہے، ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے ذرہ بھر ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وہ قادر مطلق ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس کی چاہت کیسے نہیں ہوگی؟ ہوگا وہی جو رب ہی چاہے گا، اور جو رب چاہے گا وہی حق اور سچ ہوگا، اور جو اس کا رسول بیان کرے گا وہی حق اور سچ ہوگا، اور اسی کے مطابق واقع ہوگا۔ اگر اس کے مطابق واقع نہیں ہوا تو کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، کچھ نہ کچھ تو اختلاف ہوگا، جو ہمارے سمجھ میں ہوگا یا ہمارے بیان کرنے میں ہوگا، یا ہم اصل چیز کو نہیں سمجھ رہے ہوں گے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں سخت الفاظ استعمال نہ کروں اور ایسے نرم آواز میں، نرم الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھوں جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اور آج یہی سوال آپ نے سوچنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں وصیت کی تھی، ان کو وصی رسول مقرر کیا تھا، تو پھر اور کوئی خلیفہ بن نہیں سکتا تھا۔ اگر اور خلیفہ بنے ہیں جیسا کہ حقائق ہیں، پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق، پھر عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہ ترتیب ہی ایک ایسی ہے کہ تمام خلفاء نے اپنی اپنی عمر کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر ہی اس طرح سے لکھ رکھی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق
इस जहान से रहत फरमाई, हज़रत उमर फारूक खलीफा बन गए, हज़रत उमर फारूक ने रहत फरमाई, हज़रत उस्मान गनी खलीफा बन गए, और हज़रत उस्मान गनी ने रहत फरमाई तो हज़रत अली खलीफा बन गए। यानी सब ने उस खिलाफत में हिस्सा ले लिया। अगर ये तरतीब बदल जाती तो सबको हिस्सा ना मिलता। फर्ज करें कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पहले खलीफा बन जाते तो बाकी तीनों खलीफा वो खिलाफत में हिस्सा नहीं ले सकते, जबकि अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है कि जो नेक काम करेगा, अमल करेगा, मैं उसका बदला इस दुनिया में भी दूंगा और आखिरत में भी दूंगा। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, मेरा मकसद किसी पर एतराज़ करना या किसी को झूठा साबित करना नहीं है। मैं सिर्फ हक़ाइक़ को समझने की बात कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें और उसको समझें, ताकि उम्मत में से इख्तिलाफ खत्म हो और हम एक उम्मत बन सके। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।